قرآن پاک کا کہیں پہ پاکستان کے کسی علاقے میں قرآن پاک کا غلط ترجمہ لکھا جا رہا ہے، پرنٹ ہو رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مسلمان اگر دین سے دور ہو گیا نا، وہ نیست و نابود ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خبردار، ہوشیار، اور یہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ آج جو میں بات بتانے والا ہوں ان میں سے شاید کچھ باتیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہو، کچھ پتا ہی نہ ہو۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ہمیں آگاہی ہو کسی چیز کی، خاص کر دین کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے، تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے، ان کو مطلع کریں۔ تو سلسلہ کچھ یوں ہے کہ ایک نجی چینل پہ، جو کہ بڑا نامور چینل ہے، اس پہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو مطلب شوق ہو گیا۔ میرے پاس یہ کلپ پہنچی اور میں نے کلپ دیکھی، اس کے بعد مجھے تو سمجھ نہیں آیا، یقین نہیں ہے کہ واقعی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اس حد تک ہو سکتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ غلط ترجمے والا قرآن پاک، کیا حکومت سو رہی ہے؟ ہو یہ رہا ہے دوستو کہ قرآن پاک کا کہیں پہ پاکستان کے کسی علاقے میں قرآن پاک کا غلط ترجمہ لکھا جا رہا ہے، پرنٹ ہو رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ہمارے یہاں اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہر چیز کا ہمیں پتا ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں چلا حکومت سو رہی تھی اور ابھی تک سو رہی ہے۔ سر، یہ ترجمہ جن ممالک میں بھیجا جا رہا ہے، جن میں ڈنمارک، جاپان، جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور دیگر ممالک، ان لوگوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی دوستو، یہ دنیا کے کئی ممالک میں ترجمہ بھیجا جا رہا ہے۔ ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے۔ اب جب وہاں لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور غلط ترجمہ، ہر ایک عربی نہیں جان سکتا، رائٹ؟ خاص کر پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہوتے ہیں، میں پرسنلی دنیا کے کئی ممالک میں گیا ہوں، بہت ورکشاپس کیے ہیں، لوگ مجھ سے آ کے ملے۔ میں نے ایک چیز بڑی عجیب و غریب نوٹس کی، جو مجھے خوشی بھی ہوئی، کہ جو لوگ مسلمان پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کا تعلق دین سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ دین کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ دین کی طرف زیادہ آنا چاہتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی ملک نہیں ہے۔ ہم تو ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہم نے تو فور گرانٹیڈ لے لیا اپنے دین کو، مگر وہاں لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، دین کی، ریلیجن کی، اسلام کی تعلیم ملے۔ تو وہاں کے لوگوں کے ذہن کے اندر اگر غلط ترجمہ جا رہا ہے، ایون ہمارے یہاں بھی کتنے لوگ عربی جانتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور وہ ترجمہ اگر غلط ہو تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں۔ تو ذہن جو ہوتے ہیں وہ انسان کے، وہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے جذب کرنے کی، جیسے اسپنج ہوتا ہے نا، آپ پانی میں ڈالے وہ پانی کو اپنے اندر کھینچ لے گا، جذب کر لے گا۔ اسی طرح ذہن ہے، اور وہ ذہن بالخصوص جو تجسس میں ہو، جو جستجو ہو جس کے اندر، جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ ذہن جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اگر بیچ کانٹے کا بو دیا گیا تو کانٹے نکلیں گے۔ تو یہ غلط ترجمہ جب کوئی پڑھے گا، پوری دنیا میں یہ پھیل چکی ہے چیز، یہ قرآن پاک کی یہ غلط ترجمے والی جو کتاب ہے، یہ پہنچ چکی ہے لوگوں تک، تو وہ جو غلط ترجمے پڑھیں گے تو پھر دین کو کیا سمجھیں گے؟ وہ دین سے الگ ہو جائیں گے، اور دین ان کے نظر میں ایک الگ ہی شے ہوگی جو کہ اصل اسلام سے بہت دور ہے۔ سر، کیا ہمیں اپنے پاک کتاب سے دور کرنے کی سازش تو نہیں ہو رہی؟ دوستو، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف بہت ساری سازش ہوئی ہے، وہ بھی ہو رہی ہے، اور ان کے مختلف طریقے کہ دین سے دور کر دیا جائے۔ اچھا، مسلمان اگر دین سے دور ہو گیا نا، وہ نیست و نابود ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوا۔ تو کوشش کی جاتی ہے ایسے گروہوں کی، ایسے گروپس کی، ایسے لوگوں کی جو اسلام دشمن ہیں، اور جن کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو دین سے الگ کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ انڈیا میں ایک شخص تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جس نے بعد میں اسلام چھوڑ کے ہندو بن گیا۔ اس نے اپنی مرضی سے قرآن پاک کی تحریم کی اور بالکل الگ بنایا اس کو، اور اس کے اندر اس نے جہاں آیتیں جہاد کے حوالے سے تھی وہ بالکل نکال دی۔ شکر ہے انڈیا کی ہائی کورٹ نے اس کو بین کر دیا، اس کتاب کو، کہ یہ قرآن نہیں چھپ سکتا یا نہیں نکل سکتا،
کیونکہ یہ اصل قرآن نہیں ہے. تو قرآن کی آیتوں کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. لیکن ترجمہ، کیونکہ جو عربی نہیں جانتے وہ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ غلط ہوا تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ آپ کس سمت روا دوائیں. آپ کے ذہن میں الگ کانسیپٹ، الگ پرسیپشن آ جائے گا. جب الگ پرسیپشن آ جائے گا تو آپ دین کو قریب ہونے کی وجہ دین سے دور چلے جائیں گے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جب ہم اللہ کے کاموں میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا؟ کچھ کام، کچھ نہیں، بہت سارے کام کائناتی اصول اور آفاقی اصول کے تحت ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ نے کچھ قوانین بنا دیے ہیں، کچھ پرنسپلز اصول ہیں جس پہ اس کی کائناتیں چل رہی ہیں پوری کی پوری. انسان جب اس میں انٹرفیئر کرتا ہے تو نہ صرف رب ناراض ہوتا ہے بلکہ رب کا عذاب بھی ان قوموں پر اور ان افراد پر آتا ہے جب انسان ان سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن پاک کی آیات کا غلط ترجمہ کا مطلب ہے کہ آپ ان اصولوں کے خلاف جا رہے ہیں یا اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر، ان کے سینے پر، اور جو ان کی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچی. تو وہاں تو عرب تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی ترجمے کی، مگر ہمیں ضرورت تھی ترجمے کی. تو ترجمہ اگر غلط ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سوچ بدل جائے گی ہماری. جب سوچ بدلے گی تو ہمارے اعمال بدل جائیں گے. تو پتہ چلا دین کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کوئی اور کہہ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دین ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں دین کے نام پہ ہو رہی ہے. آپ معاشرے میں دیکھیں بہت سارا ایسے کام ہو رہے ہیں جو دین کے نام سے، جبکہ دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں علماء کرام کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میدان میں آئے اور کم سے کم اس چیز کو روکے. سر یہ ایک کلپ ہے، وہ دیکھ لیں. ایک چھوٹا سا کلپ ہے. میں نے اتنی ساری باتیں کی، آپ نے کہا پتہ موئی صاحب کہاں کی بات کر رہے ہیں. یہ کلپ دیکھیں جی، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کلپ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ رہا تھا، پاکستان سے یہ ترجمہ اپلوڈ ہو رہا تھا اور ان ممالک کے جو مسلمان تھے ان کو یہ ترجمہ دیا جا رہا تھا. اچھا. جو اس کو کریکٹ ترجمہ سمجھ کر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے، اور اس کو قرآن پاک سمجھ کر رہے تھے. اب مثال کے طور پہ آپ't سکرین پہ یہ امیج جو لگایا، سورہ بقرہ کا پہلا چند آیات ہیں، وہاں پہ ایک فقرہ ہے، آیت کا حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، بالکل ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہاں. اب وہاں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ آئندہ آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ موعود باتیں کون سی ہیں؟ اب جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ چناب نگر میں چھپ رہے ہیں. چناب نگر میں، چناب نگر ہے، چناب نگر میں جی، ٹھیک، چنوٹ کے اندر بڑا مشہور جگہ ہے. بالکل بالکل. وہاں یہ 2013-14 سے جی احمدیہ کمیونٹی سے رب ہوا، اس کا دوسرا نام ہے. وہاں پر یہ چھپ رہے تھے. وہاں 2013-14 سے یہ رپورٹس آ رہی تھیں. ہم نے درخواستیں دی، وزیر اعظم کو درخواستیں دی، ہیومن رائٹس سیل جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں درخواستیں دی. ہر اس جگہ پر درخواستیں دی گئی جہاں پر کوئی اثر شنید. اور یہ جو چھپ رہے تھے اس کے بعد یہ باہر کی دنیا میں صرف باہر کی دنیا میں بھی جا رہے تھے، پاکستان میں بھی جا رہے تھے، ہر جگہ جا رہے تھے. یہ پوری دنیا میں پھیل رہے تھے. جب ہم قرآن شریف کی نیو کاپی اپنے گھر لے کر آئیں تو کسی عالم سے اس کی تصدیق کروائیں کہ اس کا ترجمہ صحیح ہے. دوستو یہ جو شر پھیلا ہوا ہے اور یہ جو سازش ہو رہی ہے دین کے خلاف، اس میں ہمیں ایک بہت بڑا کام کرنا ہوگا. قرآن پاک جب آپ مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں تو برائے کرم کسی عالم دین سے تصدیق کرا لیں کہ صحیح قرآن پاک ہے، ترجمہ بالخصوص. ویسے تو جب قرآن پاک چھپتا ہے تو ایک سرٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی، جو ہر قرآن پاک کی کاپی پہ ہوتی ہے وہ سرٹیفیکیشن، یہ گارنٹی کے ساتھ کہ یہ اصل قرآن ہے. لیکن ترجمے کے اندر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ترجمے کے اندر اگر آپ کسی ماہر سے، عالم دین سے پوچھوا لیں کہ جی یہ کتاب میں نے لی ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، یہ تو اس کا ترجمہ ہے، تو برائے کرم ذرا دیکھ لیجئے کہ صحیح ترجمہ ہے کہ نہیں. اس سے کم آپ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، ہے نا. ہماری نوجوان نسل، وہ نسل جو آگے جا کے دنیا میں اپنے کام کرے گی، اپنے پیشے میں جائے گی، اپنے خاندان بنائے گی، ان کی اولاد کی اولاد ہوگی، تو ان کو صحیح علم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے معنی کیا ہیں. اور اگر غلط معنی ہوئے تو پھر غلط راستے پہ چلے جائیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. یاد رہے میری آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ جہاد ہے نا. یہ بھی ایک جہاد ہے کہ صحیح بات، حق بات کو پہنچانا، باطل کو بے نقاب کرنا، یہ جہاد ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو وائرل کریں گے. اس کو کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
ہو کیا رہا ہے پس پردہ؟ پاکستان میں دین اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پاکستان پائندہ باد.